بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، اس عنوان سے سلف صالحین کے منہج اور ان کی راہ کیا ہے، مختلف موضوعات کے سلسلے میں مختلف مسائل کے حوالے سے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اس کی نصرت سے، اس کی توفیق سے پڑھ رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں اس وقت جو ہمارے سامنے عنوان جاری ہے، وہ عنوان جیسا کہ آپ جانتے ہیں، عنوان یہ ہے کہ علم اور اہل علم کا مقام کیا ہے، اسے ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے۔ علم کی فضیلت، اہل علم کی فضیلت، اور علم کیا ہے، علم دین، علم توحید، علم سنت، ایسے ہی سلف صالحین کا جو کچھ طریقہ عمل، ان کی جو کچھ سیرت تھی، اس کا علم حاصل کرنا ہی اصل میں علم ہے۔ علم دلیلوں کا نام ہے، قرآن و سنت کی دلیلیں اصل میں علم ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی ہم نے آپ نے پڑھا کہ جو علم ہے بنیادی طور پر وہ نفل عبادات سے افضل ہے۔ فضیلت علم کی بھی ہے، فضیلت عبادت کی بھی ہے۔ فرائض کی تو بات ہی کیا ہے، فرائض کا مقام تو سب سے اونچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض اور اس کے واجبات کی پابندی ہے۔ لیکن نوافل کا بھی مقام، اس کی فضیلت مسلم ہے کتاب و سنت کے اندر۔ لیکن دونوں فضیلتوں کا موازنہ اگر کیا جائے، علم کی فضیلت اور نفل عبادات کی فضیلت، تو علم کی فضیلت نفلی عبادات کی فضیلت سے اوپر ہے، بہتر ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، فضل العلم خیر من فضل العبادہ، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، مزید جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے آنی ہیں۔ ہم نے آپ نے یہ بھی پڑھا کہ حضرات صحابہ کرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ علم کا ایک باب پڑھ لینا، علم کا ایک باب پڑھ لینا، سیکھ لینا 1000 رکعت نفلی نماز سے بہتر ہے۔ محبوب تھا انہیں ایسے علم کا ایک باب سیکھ لینا، خواہ اس پر عمل کبھی نہ کیا گیا ہو، یہ ان کے یہاں 100 رکعت سے زیادہ افضل تھا، بہتر تھا۔ یہ سلف صالحین کا موقف تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کس قدر اہم ہے، کس قدر عظیم ہے، قیمتی ہے۔ ایسی ہم نے آپ نے مطرف ابن عبداللہ الشخیر کا قول پڑھا، اور پھر اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات غالباً ہم اور آپ پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے فرمایا لَأَنْ أَجْلِسَ مَجْلِسَ فِقْهٍ سَاعَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ صِيَامِ يَوْمٍ وَقِيَامِ لَيْلَةٍ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ، ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کچھ دیر تک فقہ کی مجلس میں، اور بات آئی تھی کہ فقہ سے مراد وہ فقہ نہیں ہے جسے بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ فقہ جو ہے وہ صرف اور صرف رائے کے نتیجے کا نام فقہ۔ کچھ لوگوں نے اسے رائے کا نتیجہ بنا رکھا ہے، اپنی عقل کا، اپنی رائے کا، قیاس کا، اس کا نام جو ہے فقہ بنا رکھا ہے۔ نہیں، فقہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دلائل سے جو مسائل نکلتے ہیں وہ اس مسئلے کی فقہ ہے۔ اسی لیے سب سے بڑی فقہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کے دلائل سے ثابت ہونے والا عقیدہ، کتاب و سنت کے دلائل سے، سلف امت کے منہج سے ثابت ہونے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا عقیدہ، آخرت کا، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان،
ایسے ہی تقدیر کے اچھے برے کڑوے میٹھے ہونے پر ایمان، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ الفقہ الاکبر، عقیدے کا علم، یہ سب سے بڑا علم ہے، اسی لیے اسے الفقہ الاکبر کہا جاتا ہے۔ الفقہ الاکبر، تو آپ سوچئے کہ اگر فقہ کا معنی رائے بنا لیا جائے، قیاس بنا لیا جائے اور تعویل اور کھینچ تان کر کے استنباط اور استخراج کو بنا دیا جائے تو کیا معنی ہوگا فقہ کا اور الفقہ الاکبر کا، الفقہ الاصغر کا؟ اس لیے فقہ کا معنی کیا ہے؟ کتاب و سنت کے دلائل سے ثابت ہونے والا مسئلہ، اس کا علم حاصل کرنا، اسی کا نام ہے فقہ۔ تو ہم کیا فرماتے ہیں؟ میں تھوڑی دیر تک ہے نا علم کی مجلس میں بیٹھوں، فقہ کی مجلس میں بیٹھوں، یہ مجھے زیادہ عزیز ہے، زیادہ محبوب ہے ایک دن نفلی روزہ رکھنے سے اور ایک رات قیام اللیل کرنے سے۔ ایک رات قیام اللیل کروں، ایسے ہی ایک دن نفلی روزہ رکھوں، اس سے مجھے زیادہ پیارا ہے کہ میں کچھ دیر تک علم کی مجلس میں بیٹھ کر کے علم حاصل کروں۔ اندازہ لگائیں کہ علم کا مقام کتنا اونچا ہے، لیکن علم اسی معنی میں علم جو علم کتاب و سنت کے اندر علم کہلاتا ہے۔ رائے، قیاس، کھینچ تان، تعویل اور اقوال الرجال، لوگوں کی باتیں، فلاں امام کا قول، فلاں امام کا قول، بے دلیل باتیں، اس کو فقہ نہیں کہتے، اسے لوگوں نے بنا لیا ہے فقہ۔ فقہ کا لفظ اس طرح سے استعمال ہونے لگا کہ بس اسی معنی میں محدود گویا کی ہو کر کے رہ گیا کہ کیسے کوئی چیز کھینچ تان کر کے اپنے موقف کی ثابت کی جائے، اور مسالک کی فقہ میں یہ چیز بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ اگر فقہ کی تعریف اور فقہ کی ڈیفینیشن اگر ہم پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہت اچھی طرح سے واضح ہو جائے گی، کیونکہ فقہ کی ڈیفینیشن میں کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں کتاب و سنت کے تفصیلی دلائل سے مسائل نکالنا، کتاب و سنت کے تفصیلی دلائل سے مسائل کا استنباط کرنا، اسی کا نام فقہ ہے، یعنی علم۔ فقہ کا معنی علم ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا کرنا چاہتا ہے، اللہ جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے اسے دین کا علم عطا فرماتا ہے، دین کا گہرا علم عطا فرماتا ہے۔ اس معنی میں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ قول آپ ملاحظہ کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں مذاکرۃ العلم ساعۃ احب الی من احیاء لیلہ، تھوڑی دیر تک، کچھ دیر تک، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، 2 گھنٹہ، مثال کے طور پر ساعہ کے معنی 60 منٹ کے گھنٹے کے نہیں ہوتے ہیں۔ ساعہ کا معنی یہ جن صحابہ کرام اور تابعین کی بات ہم کر رہے ہیں ان کے زمانے میں یہ 60 گھنٹے منٹ اس طرح سے نہیں تھے جس طرح سے ہم اور آپ استعمال کر رہے ہیں۔ ساعہ کا مطلب تھوڑی دیر، کچھ وقفہ ہے نا۔ مثال کے طور پر آج اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ ہے نا، علم کی مجلس میں بیٹھنا۔ کہتے ہیں علم کا مذاکرہ کرنا تھوڑی دیر تک، احب الی من احیاء لیلہ، میرے نزدیک پوری رات جاگنے سے زیادہ پیارا ہے۔ شب بیداری جس کو کہتے ہیں، احیاء لیلہ، رات کو زندہ کرنا، یعنی رات کو عبادت میں گزارنا، احیاء لیلہ۔ ہم نے غالباً آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا اس سے پہلے کسی مجلس میں، اس سے اندازہ لگائیں کہ رمضان کی آخری راتوں میں، قدر کی یا طاق راتوں میں جو اختلاف ہر سال ابھر جاتا ہے کہ کیا ان راتوں میں عبادات ہونی چاہیے، قیام اللیل، یا عبادات میں رات گزرنی چاہیے، ہے نا۔ تو اگر اس عبادت کے ضمن میں تھوڑی دیر علم کا مذاکرہ کر لیا جائے، تھوڑی دیر قرآن کریم کی تفسیر پڑھ لی جائے، تھوڑی دیر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی تفہیم کر لی جائے، تفسیر اور شرح پڑھ لی جائے، اور عقیدے کے مسائل، بعض اصولوں کے مسائل، بعض حلال و حرام کی ترکیز، بعض عبادات کی ترغیب اور گناہوں سے بچنے کے حوالے سے تنبیہ کی اگر بات کر لی جائے تو اس میں کون سے عیب کی بات ہے؟ جب سلف صالحین کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، کچھ دیر تک علم کی مجلس میں بیٹھنا، علمی مذاکرہ کرنا۔ مذاکرہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک مسئلے کے دلائل
آپ پیش کریں میں پیش کروں، اس مسئلے کے اندر حلال ہے کہ حرام، حکم کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، اسی کو کہتے ہیں مذاکرہ۔ یعنی کیا مطلب؟ اعادہ کرنا، دہرانا، اس کا ریویژن کرنا، یہ ہے مذاکرے کا معنی۔ کہتے ہیں کچھ دیر تک یہ کام کر لینا میرے نزدیک پوری رات جاگنے سے زیادہ پیارا ہے۔ یہ کون ہے؟ ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہ انہیں قرآن کریم کا علم عطا فرما، تفسیر کا علم عطا فرما اور دین کا عالم بنا دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا انہیں ملی اور الحمدللہ وہ پوری امت میں قرآن کریم کے سب سے بڑے، قرآن کریم کی تفسیر کے سب سے بڑے عالم بن گئے۔ ترجمان القرآن، حبر الامہ، امت کے بہت بڑے عالم اور قرآن کریم کے مفسر۔ بہرحال یہ ہو گئی بات۔ آپ نے دیکھا کہ یہ باتیں کوئی آج کل کی باتیں نہیں ہیں، ہمہ شمہ کی باتیں نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ یہ باتیں کس کی ہیں؟ ابو ذر غفاری، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان بڑے بڑے کبار جلیل القدر صحابہ کرام کی باتیں ہیں۔ آپ بتائیے کون سا دین ان کے دین سے اونچا ہے؟ کون سا تقوی ان سے زیادہ ہے؟ کون ہے جن کو بطور مثال اور بطور آئیڈیل اور اسوے کے کوئی پیش کرے ان صحابہ کرام کے مقابلے میں؟ بھلا امت میں ان صحابہ کرام سے اونچا علم کے اعتبار سے کون ہے؟ صحابہ کرام سے زیادہ اونچا کون ہو سکتا ہے علم کے اندر؟ اور صحابہ کرام علماء صحابہ کے درمیان ان ناموں کو ہم بہت واضح طور پر جانتے ہیں۔ ابو ہریرہ، ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین، ان لوگوں کی باتیں ہیں۔ بہرحال اس کے بعد تابعین کا ذکر آ رہا ہے۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آ رہا ہے۔ سعید ابن جبیر کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں لا یزال الرجل عالما ما تعلم۔ اچھی طرح سننا، عنوان یاد رکھنا میرے بھائیوں، عزیزوں، نوجوانوں، ساتھیوں، کہ عنوان کیا ہے؟ علم کا اہتمام، علماء کا اہتمام اور علم اور علماء کے، علم اور علماء سے وابستگی اور علم اور علماء کا مقام اور مرتبہ، اس پہلو پر گفتگو ہو رہی ہے۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں لا یزال الرجل عالما ما تعلم فاذا ترك العلم وظن انه قد استغنى واکتفى بما عنده فهو اجهل ما يكون۔ اندازہ لگا لو میرے بھائیوں، اندازہ لگاؤ، اس قول کا ترجمہ ذرا پڑھیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کیا کہتے ہیں؟ لا یزال الرجل عالما ما تعلم، ایک شخص جب تک علم حاصل کرتا رہتا ہے علم والا ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ طلب علم کا سیکھنا، طلب علم کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، سیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے۔ اہل علم کی مجلسوں میں، ان کے سامنے دروس میں، ان کے علمی حلقات میں، ان کے خطابات میں، دروس میں بیٹھ کر کے مسائل کا استفسار کر کے علماء کرام سے علم حاصل کر رہا ہے نا؟ تو جب تک علم حاصل کرتا ہے تب تک آدمی کیا ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے، یعنی علم والا ہوتا ہے۔ علم میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے اور وہ علم کی راہ پر مسلسل چل رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں فَإِذَا تَرَكَ الْعِلْمَ، فَإِذَا تَرَكَ الْعِلْمَ، جب وہ علم چھوڑ دیتا ہے، علم کا حاصل کرنا چھوڑ دیتا ہے، وَظَنَّ أَنَّهُ قَدِ اسْتَغْنَى، اور یہ سوچ لیتا ہے، یہ خیال کر لیتا ہے، اسے یہ گمان ہو جاتا ہے کہ اب تو بس ہو گیا، اب کسی کی ضرورت نہیں۔ مستغنی کسے کہتے ہیں؟ بے نیاز، ضرورت نہیں ہے، اب بہت سیکھ لیا، بہت سیکھ لیا۔ وَاكْتَفَى بِمَا عِندَهُ، اور جو کچھ سیکھ لیتا ہے اسی پر اکتفا کرتا ہے، کافی ہو گیا، اب تو اتنے سال سے کورس کرتے کرتے اتنے سال ہو گئے، اب بس کافی ہے اتنا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَهُوَ أَجْهَلُ مَا يَكُونُ، تو وہ بہت بڑا جاہل ہو جاتا ہے۔ دیکھا؟ اب یہ صحابہ اور سلف کا معیار ہے، اور آج ہمارا بھی معیار دیکھو معیار، 4 پنے، 4 گھنٹے ہے نا، اتنے دن اتنے دن، یہ شارٹ ٹرم وہ شارٹ ٹرم، اور سب کے سب مفتی، سب کے سب محدث، سب کے سب قاضی، اور سب کے سب عقیدے کے عالم، تفسیر کے عالم، حدیث کے عالم، جس کو دیکھو وہی، اور ایک دم بے چینی، کب جلدی سے مائک ہاتھ میں آئے، کب درس دینا شروع کر دے، کب تقریر کرنا شروع کر دے، کب شرح کرنا شروع کر دے، یہ صورتحال ہے۔ میرے بھائیوں میں سمجھتا ہوں کہ شاید دوبارہ اس کی شرح کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ سعید ابن جبیر مشہور مفسر ہیں، مشہور مفسر ہیں، امام
تفسیر کے اندر آپ پڑھیں گے تو ان کے اقوال بار بار آتے ہیں. سعید بن جبیر نے یہ کہا، سعید بن جبیر نے یہ کہا، مجاہد بن جبر نے یہ کہا. یہ تابعین مفسرین میں سے، علماء تابعین میں سے معروف علماء ہیں. کہتے ہیں جب تک آدمی علم حاصل کرتا رہتا ہے، لا یزال، مسلسل، کنٹینیو، مسلسل کیا کرتا ہے؟ جب تک علم حاصل کرتا رہتا ہے علم والا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ علم والا ہوتا ہے. جب علم حاصل کرنا چھوڑ دیتا ہے اور مستغنی ہو جاتا ہے، بس بھائی اب ضرورت نہیں رہی، بے نیاز، اب نہ کسی درس کی ضرورت ہے، نہ کسی کلاس کی، نہ کسی استاذ کی، نہ کسی شرح کی، کوئی ضرورت نہیں. استغنا واکتفی بما عنده، واکتفی بما عنده، جو اس کے پاس ہے اسی کو کافی سمجھ لیتا ہے، اسی کو کافی، مکمل ہو گیا، اب اسے مزید آگے ضرورت نہیں ہے. فهو اجهل ما يكون، تو وہ سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے. اب ایک آدمی 5 سال 10 سال 20 سال علم حاصل کرتا رہے، علم حاصل کرتا رہے، علم حاصل ہوتا رہے گا، علم حاصل ہوتا رہے گا، ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد کیا فرمایا اللہ کے نبی، کیا فرمایا حضرت سعید بن جبیر نے؟ یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو علم والا رہے، سلسلہ چلتا رہے گا تو علم والا رہے گا. اور اس کے بعد جب چھوڑ دے گا، کافی ہو جائے گا، کافی سمجھ لے گا، بے نیاز ہو جائے گا، جتنا پڑھا ہے اتنا بہت ہے، اس کے علاوہ مزید اب پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب سیکھنے کی ضرورت نہیں، اب کلاس کرنے کی ضرورت نہیں، اب علمی حلقات میں جانے کی ضرورت نہیں، تو پھر بہت بڑا جاہل ہو جائے. اندازہ لگائیے اگر مسلسل پڑھنے والا علم چھوڑ دے اور جو کچھ پڑھا ہے سیکھا ہے اسی پر اکتفا کر لے تو بڑا جاہل ہو جائے. تو اب ان برادروں کا آپ کیا کریں گے بھائی، جنہوں نے پڑھا ہی نہیں، جن کا کوئی استاد ہی نہیں، جنہوں نے مدرسے کا چہرہ دیکھا نہیں، علماء کرام کی شاگردی اختیار ہی نہیں کی. یہاں سے وہاں سے اسٹڈی جغرافیہ کی کرو، سائنس کی کرو، دوسری چیزوں کا کرو، وہاں اسٹڈی ٹھیک ہے، کچھ سرسری معلومات ہو جائے گی. یہ اتنی اسٹڈی سے کام نہیں چلتا میرے بھائیوں، یہ امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کا دین امانت ہے. یہ سرسری پڑھنے سے، ادھر ادھر ادھک پھدک کر کے مطالعے کرنے سے نہیں کام چلتا. بڑے بڑے کبار علماء مجلسوں میں سوال کا جواب دینے سے چھپتے تھے، بچتے تھے. یہ جن کا نام آیا ہے بھی آپ کے سامنے، یہ پہاڑوں جیسے نبی کے صحابہ، 120 صحابہ کرام مجلس میں موجود ہیں، 120 صحابہ کرام ہے نا، کہیں 10، کہیں دوسرے 5، کہیں دوسرے 10، کہیں دوسرے 20، یعنی 120 صحابہ کرام کے بارے میں حضرت عبد الرحمن ابن ابو لیلہ بیان فرماتے ہیں 120 صحابہ کرام کو میں جانتا ہوں کہ ان کے پاس جب مسئلہ آتا تھا تو وہ جواب دینے کے بجائے اپنے بھائی کو ٹال دیتا تھا کہ مسئلہ ان سے پوچھو، مجھ سے غلط نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے. کون تھے؟ صحابہ. ان سے بڑا عالم تو کوئی پیدا نہیں ہوا ہے نا امت میں، صحابہ سے بڑا دین کا عالم کوئی پیدا نہیں ہوا. یہ حالت تھی ان کی. تو اب یہ ہے کہ اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں تب تو علم والے، اگر آپ چھوڑ کر کے کافی سمجھ لیں گے، بے نیاز ہو جائیں گے، بس ہو گیا اب چلو میدان میں اتر جاؤ، تو اجہل ما یکون، سب سے بڑا جاہل بن جائے گا آدمی. اب جن کے پاس علم ہی نہ ہو، جن کے پاس شاگردی ہی نہ ہو، جن کے پاس کوئی بنیاد ہی نہ ہو، نہ ان کے پاس علوم شریعت کی کوئی بنیاد ہے کہ نہیں. کوئی 30 سال کے بعد 2 مہینے 4 مہینے پڑھ لیتا ہے، کوئی 45 سال کے بعد 2 مہینے 4 مہینے پڑھ لیتا ہے، کوئی ادھر ادھر کی باتیں، ہے کہ نہیں. اور کوئی شارٹ ٹرم 4 مہینے کا کورس، 6 مہینے کا کورس، ہے کہ نہیں. کوئی ہفتہ واری، 15 روزہ، ماہانہ، 2 ماہی، اس طرح کے جو لوگ میرے بھائی تعلیم حاصل، آپ بتائیے انہیں کتنا علم حاصل ہوگا، کتنا علم حاصل ہوگا، مجھے بتاؤ ذرا. تو علم کہتے کس کو ہے یہ سمجھنے کی ضرورت. علم کا اہتمام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علم کا اہتمام، علماء کا اہتمام معنی کیا ہے؟ یعنی علم کو ایسے علم حاصل کرنا ہے، اس علم کا اہتمام ایسے ہونا چاہیے جیسے نبی کے صحابہ اور صحابہ کے بعد ان کے شاگردان تابعین کیا کرتے تھے. یہ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد دیکھیے کیا فرماتے ہیں آگے. امام مالک ابن انس اس کے بعد کا طبقہ ہے نا، یہ کون ہے؟ تبع تابعی، یہ ان کے بعد کے طبقے کے، لیکن چوٹی کے امام اپنے دور کے، ایک دم چوٹی کے ائمہ، سر خیل اور وقت کے امام اور محدث، برسوں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ امام و دار الہجرہ کہلاتے ہیں، یعنی مدینہ کے امام. اس امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ان اقوامن، یہ دیکھ لو، اندازہ لگاؤ علم کا فائدہ کیا ہوتا ہے، علم کہتے کس کو ہیں
اور اگر ادھر سے ادھر سے تھوڑا بہت مطالعہ کر کے آدمی اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے، متعالم ہی ہوگا وہ، لیکن کیا سمجھنے لگے؟ وہ عالم سمجھنے لگے، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ دیکھو فرماتے ہیں یہ جو شارٹ علم ہوتا ہے، انکمپلیٹ ہوتا ہے، ادھر ادھر سے تھوڑا تھوڑا ہے نا حاصل کر لینے والا علم ہوتا ہے، گہرائی کا علم نہیں، بصیرت کا علم نہیں، فقہ نہیں، تفقہ نہیں، تو پھر کیا ہوتا نتیجہ دیکھ لو، کہتے ان اقواما ابتغوا العبادہ واضاعوا العلم فخرجوا على امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باسیافہم ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك۔ اگر یہ دور امام مالک اگر یہ دور دیکھتے تو کیا کہتے؟ امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں یقیناً کچھ لوگوں نے عبادت کی چاہت کی، عبادت کی چاہت کی، یعنی عبادت کا شوق، عبادت کا شوق، عبادت کی دلچسپی، کچھ لوگوں نے کیا کی؟ عبادت میں دلچسپی لی، یعنی اتنی دلچسپی لی کہ عبادت میں لگ گئے، عبادت میں لگ گئے، وَأَضَاعُوا الْعِلْمَ اور علم ضائع کر دیا، علم ضائع کر دیا یعنی علم حاصل کرنا چاہیے تھا اسے چھوڑ دیا اور عبادت میں لگ گئے۔ فرائض واجبات جس کو کہتے ہیں اس سے تو کوئی چھٹکارا نہیں ہے، لیکن علم کے بعد ہی عبادت، علم کے بغیر نہیں، جہالت کے ساتھ عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، غلط کرے گا۔ صحیح علم کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے جو انعام یافتگان کی پہچان ہے۔ بغیر علم کی عبادت کرے گا آدمی تو عیسائیت کی مشابہت ہو جائے، اور علم ہونے کے باوجود عبادت نہیں کرے گا، عمل نہیں کرے گا تو یہودیوں کی مشابہت ہو جائے گی۔ علم ہو اور علم کے مطابق عبادت ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتگان کا کام ہے، جن میں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ انبیاء اور رسول علیہم الصلوۃ والسلام، اور ان کے بعد صدیقین، اور ان کے بعد شہداء، اور ان کے بعد صالحین۔ ان چار طبقوں کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چار طبقے کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے فرمایا یہ انبیاء اور رسول، یہ صدیقین، یہ شہداء اور یہ صالحین، یہ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، اور یہ سب سے بہترین ساتھی ہیں۔ تو انعام پانے والے یہ لوگ ہیں، یہ علم کے مطابق عمل کرنے والے لوگ ہیں، اور درجہ سب سے اونچا انبیاء کا، پھر اس کے بعد صدیقین کا، پھر شہداء کا، پھر عام صالح اور نیک بندوں کا۔ لیکن یہ دیکھیے علم چھوڑ دیا، عبادت میں دلچسپی لی اور علم کو ضائع کر دیا، یہ کام کس کا تھا؟ ہم سے پہلے، اسلام والوں سے پہلے، مسلمانوں سے پہلے کس کا طریقہ تھا؟ عیسائیوں کا طریقہ یہی تھا، عبادت میں لگ گئے، جھگیوں میں، کٹیوں میں، جھاڑیوں میں، جنگلوں میں نکل گئے عبادت کے لیے، تپسیا کرنے لگے، لیکن علم نہیں، علم سے کوئی وابستگی ان کی نہیں۔ کیا کہا؟ فَخَرَجُوا عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَسْيَافِهِمْ۔ نتیجہ یہ نکلا، کس کا نتیجہ؟ عبادت کرنے لگے، فرض کے ساتھ ساتھ نفل بھی، تسبیحات بھی، اذکار بھی، قیام اللیل بھی، نفلی روزہ بھی، سارے کام کرنے لگے، لیکن علم سے کورے، علم ضائع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا، کہتے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی تلواریں لے کر کے نکل گئے، بغاوت کا جھنڈا اٹھا دیا، اس لیے کہ علم حاصل ہی نہیں کیا۔ اب عبادت جہالت کے ساتھ کر رہے ہیں، اور جو بھی ان کی سمجھ میں آ رہا ہے اسے وہ دین سمجھ رہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں یہ پہچان بہت پہلے بتلائی گئی۔ خوارج کی پہچان معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ اتنی نمازیں کہ پیشانی پر سجدے کے اتنے گھٹے بڑے بڑے، اور سجدہ کرنے کی وجہ سے ہاتھوں پر گھٹے، پیروں پر گھٹے، گھٹنوں پر، اور روایت میں ہے کہ اتنے بڑے بڑے گھٹے جیسے اونٹوں کے پیروں پر گھٹے بن جاتے، اتنے گھٹے، کیونکہ سجدے، راتوں رات نماز ہے نا، تسبیحات، اذکار، قرآن کی تلاوت، نفلی روزے، نفلی نمازیں، صدقات، سارے کام۔ تو عبادت کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے مجھے بتاؤ ذرا؟ علم بھی تو ہونا چاہیے۔ وہ اتنی ساری عبادت کرنے والے بغاوت کا جھنڈا لے کے کھڑے ہیں علی بن ابی طالب کے خلاف، کافر سمجھتے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے۔ جہالت تھی تو کیا کہا؟ تحکیم کا مسئلہ لے آئے۔ کیسے علی بن ابی طالب نے کہا
اس مسئلے میں فلاں کو حکم بنا لو اور فیصلہ جو کریں وہ فیصلہ مان لو. یہ آپ لوگوں کا جھگڑا ہے, آپ لوگوں کا جھگڑا ہے. آپ لوگ اپنے میں سے کسی ایک کو حکم بنا لو, فیصلہ کرنے والا بنا لو, اور دونوں اپنی قضیے کو لے کر کے جاؤ, وہ جس بارے میں وہ جو فیصلہ کر دے گا اس فیصلے پر عمل کرو. یہ تو مسئلہ تھا. کیا کہا؟ یہ تو بہت بڑا جرم کیا. فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, حکم اللہ کا چلے گا, فیصلہ اللہ کا چلے گا. آج کل کے خارجیوں, رافضیوں, اخوانیوں, قطبیوں, مودودیوں کا جو طریقہ ہے, لا حکم الا اللہ. کیا کہا تھا ان خارجیوں نے؟ کیا کہا؟ ان الحکم الا للہ. علی بن ابی طالب کے سامنے مسئلہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ بھئی آپ کو امیر المومنین نہیں مانتے, کیوں؟ کیا ہو گیا؟ امیر المومنین نہیں مانتے, کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فیصلہ کرنے کا اختیار انسانوں کو دے دیا, اور حکم کس کا چلے گا, فیصلہ کس کا چلے گا؟ اللہ کا. اچھا کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ. فیصلہ کس کا ہے؟ لا حکم الا للہ. فیصلہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. علی بن ابی طالب جیسے امام نے, انہوں نے کیا جواب دیا تھا جانتے ہیں نا؟ تاریخی جواب, کلمۃ حق ارید بہ الباطل. کلمۃ حق ارید بہ الباطل. بات تو برحق ہے لیکن مقصد باطل ہے. مقصد کیا ہے؟ باطل ہے. بات برحق ہے, فیصلہ کس کا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلے گا. تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ چلے گا. اللہ کا فیصلہ کہاں ہے بھائی؟ اللہ کی کتاب میں ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کریم میں ہے کہ نہیں اللہ کا فیصلہ؟ اللہ کے نبی کی سنت میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن و سنت نے کہا ہے کہ آپس کے جھگڑے کے فیصلے کسی ثالث سے کروا لو. آپس کے جھگڑے کے فیصلے اپنے ثالث سے کیا کرو؟ کوئی ثالث بن کر کے آپ کا مسئلہ کیا کر دے؟ حل کر دے. قرآن کریم کی آیتوں میں ثابت. اب وہ سب باتیں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے, وقت کم ہے, لیکن آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج سے جو مناظرہ کیا تھا اس میں پہلا مسئلہ یہی تھا, یہی ان الحکم الا للہ. فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا. آپ نے فیصلہ کرنے والا اللہ کے سوا کسی انسان کو بنا دیا, آپ اسلام سے خارج ہو گئے, آپ کافر ہو گئے. اب جب کافر ہو گئے تو ہم آپ کی بیعت سے نکل گئے. آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ مسلمانوں کے امیر رہیں, مسلمانوں کے امام رہیں. یہ خارجیت کا. تو کیا کہا؟ یہاں بھی وہی بات ہے نا, علم ضائع کر دیا. بڑی عبادت, راتوں رات نمازیں, تسبیحات, اذکار, قرآن کی تلاوت سب کیا, لیکن علم ضائع کر دیا. یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ خارجیت ہے, بغاوت ہے, حرام ہے, اور اس کی اتنی سختی کے ساتھ مذمت کی گئی ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سخت مذمت فرمائی تھی, سخت مذمت فرمائی تھی. آپ نے فرمایا تھا ان کی پہچان بتاتے ہوئے, یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیہ, یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ. وہ دین سے ایسے نکل گئے ہوں گے جیسے تیز رفتار تیر شکار کے جسم سے پار ہو جاتا ہے. یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی تھی. اور آپ نے فرمایا تھا اگر میں انہیں پاؤں گا لأقتلنہم قتل عاد و ثمود, تو ایسے قتل کروں گا جیسے عاد و ثمود کو قتل کیا گیا. یہ بات. اور کیا فرمایا تھا ان کا کام کیا ہے؟ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاسلام. بت پرستوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں. یہ ان کا کام تھا. تو یہ دیکھیے صاف علم ضائع کر دیا, علم ضائع کر دیا. اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ تلوار اٹھا لی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردنوں پر چلانا شروع کر دیا. یہ کافر, یہ کافر, یہ کافر, یہ کافر, یہ کافر. ہم نے بار بار بات کی ہے, آپ سے بار بار اس مسئلے پر گفتگو ہوئی ہے کہ پورے اسلامی معاشرے کو جاہلی معاشرہ کہنا, پورے اسلامی معاشرے کو. یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جامع مسجد, اس کے مناروں سے توحید کا کلمہ بلند ہوتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ ان میناروں سے اللہ کی توحید کا جو اعلان ہو رہا ہے, شہادتین کا اعلان کیا جا رہا ہے, اس سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو صرف ظاہری چیز ہے, یہ اصل دین نہیں ہے. اصل دین اس وقت تک نہیں قائم ہوگا جب تک حکومت قائم نہیں ہو جائے. یہ ان کا عقیدہ ہے, اور اسی لیے سب کو یہ کافر سمجھتے ہیں. اور یہ خوارج کا بہت خطرناک عقیدہ ہے, گناہ کبیرہ کی بنیاد پر دائرہ اسلام سے باہر نکال دینا. تو یہ ہے مسئلہ. امام مالک فرماتے ہیں, آپ سوچیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی
پیدائش سن 93 ہجری میں ہوئی. 93، 100 200 نہیں، صرف 93 ہجری میں ہوئی. اور وفات کب ہوئی ہے؟ 179 میں. 93 میں پیدائش اور 79 میں وفات. 179 میں وفات. آپ سوچئے دوسری صدی ہجری میں امام مالک کیا بیان فرما رہے ہیں؟ لوگوں نے عبادت کی ہے نا، رغبت اور چاہت اور خواہش اور اس میں دلچسپی لی، علم ضائع کر دیا. نتیجہ یہ ہوا جہالت کی بنیاد پر کہ انہوں نے مسلمانوں کی گردنوں پر تلوار اٹھانا، انہیں قتل کر دینا، امت محمد کی گردنوں پر تلوار اٹھانا جائز قرار دیا. خرجوا، بغاوت کر بیٹھے. وَلَوْ ابْتَغَوْا الْعِلْمَ، اگر انہوں نے علم سے دلچسپی لی ہوتی، علم کی رغبت، علم کا شوق اور علم کا اہتمام ہوتا، لَحَجَزَهُمْ عَنْ ذَلِكَ، تو علم انہیں اس تلوار اٹھانے سے، بغاوت کرنے سے ضرور روکتا. بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی؟ اسی لیے یہ مسئلہ بھی آپ اچھی طرح سے یہاں پر ذہن میں اعادہ کر کے سمجھ لیں کہ صرف اور صرف میرے بھائیوں اللہ کی کتاب کی آیات کے ترجمے کر دینا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کے ترجمے کر دینا، اور فقہ کے مسائل یعنی عملی مسائل بتا دینا، طہارت کے مسائل، غسل کے مسائل، ہے کہ نہیں، اور ایسے ہی نماز کے مسائل، فرائض کے مسائل. یقیناً یہ علم ہے، لیکن اگر بنیادوں کو نہ سمجھایا جائے، عقیدوں کو نہ سمجھایا جائے، ہے کہ نہیں، سنت کی بنیادوں کو، منہج، راہ صحابہ کیا تھا، راہ نبی کیا ہے، راہ صحابہ کیا ہے، راہ تابعین کیا ہے، اگر وہ نہ سمجھایا جائے تو ایک شخص نماز کا پابند ہوگا، روزے کا پابند ہوگا، نیکیوں کا پابند ہوگا، قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، لیکن عقیدہ اس کا خارجیت کا ہو سکتا ہے، عقیدہ اس کا خارجیت کا ہو سکتا ہے، منہج اس کا خارجیت کا ہو سکتا ہے، بغاوت کرنے کا منہج ہو سکتا ہے. اس لیے ان فرائض اور واجبات اور مستحبات اور سنن، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ اہمیت کے ساتھ عقیدہ اور منہج سمجھانے کی ضرورت ہے، تاکہ گمراہی میں نہ چلا جائے. نمازی ہے خارجی ہے، نمازی ہے رافضیت کا عقیدہ ہے، نمازی ہے لیکن حدیثوں کا انکار کرتا ہے، نمازی ہے اپنی عقل کا گھوڑا دوڑا کر کے حدیث رسول کا، سنت رسول کا ٹھٹھا اڑاتا ہے، نمازی ہے، نیک ہے، مشرع ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، حکم لگاتا ہے، علی ایسے تھے، معاویہ ایسے تھے، یہ حق پر تھے، وہ ناحق پر تھے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہاں، یہاں عبادت اور علم کو اکٹھا کر کے سمجھایا گیا ہے. اور مثال دی، ایک قوم نے، کچھ لوگوں نے عبادت سے دلچسپی لی، علم ضائع کر دیا، خارجیت کے راستے پر چل پڑے. اگر علم حاصل کیا ہوتا تو علم انہیں خارجیت سے، بغاوت سے روکتا. سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ تو خوارج بڑے نمازی تھے، بڑے روزے دار تھے، بڑے قرآن کی تلاوت کرنے والے، بڑے پیشانیوں پر سجدے کے نشانات والے تھے، اور جب دیکھا جائے ان کو ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں کتنی رات سے سویا نہیں ہے، شب بیداری کی عبادت میں مشغول رہا ہے، لیکن عقیدہ خارجیت کا، عقیدہ بغاوت کا، علی بن ابی طالب کے خلاف تلوار لے کے کھڑے. ہم آپ کو امیر المومنین نہیں مانتے. اس لیے سمجھو ذرا باتوں کو. اس کے بعد دیکھیے، یہ دیکھیے، کہتے ہیں ابو الاسود الدولی، ابو الاسود الدولی یہ سب سے پہلے جنہوں نے علم نحو مرتب کیا تھا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے، ان کی ہدایت سے سب سے پہلے علم قواعد عربیہ، علم قواعد نحو مرتب کیا تھا، وہ ہیں ابو الاسود الدولی رحمۃ اللہ علیہ. کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، کہتے ہیں لیس شیء اعز من العلم، لیس شیء اعز من العلم، الملوک حکام علی الناس والعلماء حکام علی الملوک. ابھی قریب میں بھی کہیں یہ بات ذکر کی گئی تھی. کیا کہا؟ کہتے ہیں لیس شیء، کوئی بھی چیز علم سے زیادہ عزت والی نہیں ہے، ایسے سمجھ لیں. اعز، عزیز، پیاری، محبوب، علم سے زیادہ محبوب چیز کوئی بھی نہیں ہے، علم سے زیادہ معزز چیز کوئی بھی نہیں ہے، علم سے زیادہ اونچی محترم چیز کوئی بھی نہیں ہے. کہتے ہیں الملوک حکام علی الناس
جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، بادشاہ دنیا کے، الگ الگ ملکوں کے، الگ الگ خطوں کے، علاقوں کے بادشاہ، کہتے ہیں ابو الاسود الدولی کہتے ہیں یہ بادشاہ جو ہیں یہ لوگوں کے حاکم ہیں. ان کی حکومت کس کے اوپر ہے؟ لوگوں کے اوپر ان کی حکومت ہے. تو بادشاہ کس پر حکومت کرتے ہیں؟ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں، پبلک پر. ٹھیک ہے. والعلماء حکام علی الملوک، اور علماء بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں. تو بادشاہ لوگوں کے اوپر حاکم ہے اور علماء بادشاہوں پر حاکم ہیں. یعنی علماء سب سے بلند ہیں، اس لیے علم سے اوپر کوئی بھی چیز نہیں ہے. میرے بھائیو، ہر دور میں الحمدللہ خلافت راشدہ سے لے کر ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، خلفائے الاربعہ اور ان کے بعد کے ادوار میں میرے بھائیو آپ کو عموماً جہاں کچھ کمیاں، انحرافات یا ایسے ہی مخالفتیں پائی گئی، ان کا استثناء کرتے ہوئے آپ کو کیا ملے گا کہ یہ سارے ذمہ داران، مسلمانوں کے امراء، مسلمانوں کے ائمہ، مسلمانوں کے ولاۃ امور ہے نا، حکمران، ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، خلیفہ وقت اس بارے میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتا تھا جب تک کہ علماء صحابہ سے اس سلسلے میں رہنمائی نہیں لے لیتا تھا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، یہی معاملہ عمر بن خطاب کا تھا، یہی معاملہ عثمان غنی کا تھا، یہی معاملہ علی بن ابی طالب کا تھا، یہی معاملہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد بھی حسن، حسین اور تمام لوگوں کے دور میں چلتا رہا. ٹھیک ہے. اب یہاں بات سمجھنے کی ہے کہ حاکم ہے، ولی امر ہے، بادشاہ ہے، لیکن جو نظام نافذ کرنے والا ہے، اسلامی نظام، حدود کا نظام ہے کہ نہیں، قصاص کا نظام، طلاق کا نظام، قاضی جج جو بیٹھیں گے کیسے فیصلہ کریں گے، یہ ساری چیزیں کن کے حوالے ہیں بھائی؟ علماء کرام کے حوالے. علماء ہی بتائیں گے حدود کا نظام کیا ہے، قصاص کا نظام کیا ہے، ہاتھ کب کاٹا جائے گا، کوڑے کب لگائے جائیں گے، کتنے لگائے جائیں گے، شادی شدہ زناکار ہو تو کیا سزا ہوگی، غیر شادی شدہ ہو تو کیا ہوگا، ہے کہ نہیں. سارا معاملہ ایسے علمی حلقات، مساجد، معاہد، دینی علمی جو مجلسیں منعقد ہوا کرتی، تمام چیزوں کا نظام. اور ایسے ہی جان کی، مال کی، آبرو کی حفاظت، امن امان، اس کی ساری تعلیمات اور ہدایات کہاں سے آئیں گی؟ امت کے علماء. الحمدللہ آج بھی آپ دیکھیں مملکت سعودی عرب کے اندر الحمدللہ حکمران آل سعود ہے نا، الحمدللہ ملک کی حکمرانی ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ باقاعدہ حاکم وقت کی جانب سے اور دیوان ملکی کی جانب سے باقاعدہ علماء کرام کو نامزد کیا جاتا ہے. علماء کرام کی ٹیم 25 علماء کرام کی جو چوٹی کے علماء ہیں مملکت سعودی عرب کے، ایسے لوگوں کو باقاعدہ یہ فتویٰ کمیٹی، فتویٰ بورڈ کے ممبران ہوں گے، یہ مثال کے طور پر کبات علماء بورڈ کے ممبران ہوں گے، یہ دارالافتاء کے ممبران ہوں گے، یہ لجنہ دائمہ کے ممبران ہوں گے، اور ایسے ہی جتنی بھی کمیٹیاں علم کی الحمدللہ قائم ہیں اور برسرے عمل ہیں، الحمدللہ ایک علماء کی ایک ٹیم ہے. ان علماء کی نگرانی میں، ان کی رائے سے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا دلیل ہے، کیا حوالہ ہے، کیا فیصلہ ہونا چاہیے، کیا نظام نافذ کرنا چاہیے، کانسٹیٹیوشن کیا ہے سعودی عرب کا، اللہ کی کتاب قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ کانسٹیٹیوشن. ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوری دنیا کے حکمرانوں کے بیچ میں اپنے ملک کا کانسٹیٹیوشن، آئین جب سعودی عرب کا پیش کیا تو قرآن کریم اور نبی کی سنت کو پیش کیا. یہ ان کا دستور ہے. کمی، کوتاہی، غلطی، خامی ہونا یہ تو بشریت کا خاصہ ہے، لیکن دستور کیا ہے، نظام کیا ہے؟ نظام میرے بھائیو اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی کی سنت، یہ ان کا دستور ہے. سلف صالحین کا منہج اور موقف ان کے ملک کا آئین ہے الحمدللہ. بہرحال تو آپ سمجھ گئے نا، علم کا مقام دیکھو کہ بادشاہ انسانوں کے اوپر حاکم ہیں، لیکن علماء ان حاکموں کے اوپر حاکم ہیں، ان بادشاہوں کے اوپر حکومت. تو بادشاہوں کی حکومت عوام پر اور علماء کی حکومت بادشاہوں کے اوپر ہے. اور اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے
علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین عن رب العالمین کے اندر بہت تفصیل سے بیان کیا ہے اور اس پر گفتگو کی ہے کہ اولو الامر سے مراد العلماء والامراء، العلماء والامراء، اولو الامر سے مراد کون ہے نا؟ اولو الامر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اپنے اولو الامر کی اطاعت کرو، کہا مانو۔ اولو الامر سے مراد کون ہے؟ العلماء والامراء، علماء اور ایسے ہی امراء۔ اور پھر گفتگو کرتے ہیں اب علماء امراء میں کون کس کی مانے گا؟ علماء امراء میں کون کس کی مانے گا؟ علماء امراء کی مانیں گے یا امراء علماء کی مانیں گے؟ تو سمجھایا کہ یہ علماء، ان کا مقام ان امراء سے زیادہ اونچا ہے، کیونکہ وہ امراء بھی جو اپنی ملک کے اندر نظام اور امارت کا نظام چلائیں گے، اس کے فیصلے کون کرے گا؟ یہ علماء ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں ان کی رہنمائی کریں گے۔ اور وقت نہیں ہے، کسی اور موقع پر بات ہوگی۔ باقاعدہ الحمدللہ سعودی عرب کے حکمران باقاعدہ کسی نازک مسئلے میں جس میں ان کو اشتباہ ہو جائے، جس میں ان کو کنفیوژن ہو جائے یا انہیں الجھن ہو جائے کہ اس مسئلے میں کیا حقیقت ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، باقاعدہ خط لکھ کر کے امام علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خط لکھ کر کے اس مسئلے کی رہنمائی لیتے تھے۔ شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تو زندہ واقعہ ہے، باقاعدہ انہوں نے خط لکھا اور خط لکھ کر کے پوچھا یہ آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ ہے، ذرا سا مجھے دونوں آیتوں کی تفسیر، اور وہ بھی کیا لکھتے ہیں؟ دلائل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ ذرا سمجھائیے ان دونوں آیتوں کا معنی کیا ہے، مجھے ان آیتوں کے سمجھنے میں الجھن ہو رہی ہے۔ یہ طریقہ تھا۔ تو علم کا مقام سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ علم کا مقام یہ ہے کہ حکمرانوں سے اوپر ہیں یہ، اگر سچا علم ہو جائے تو، سچا علم ہو جائے تو ایسی صورت میں۔ اس کے بعد دیکھیے کیا کہتے ہیں، ایک آخری بات کہتے ہیں، یحییٰ بن معاذ الرازی رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ بن معاذ الرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں العلماء ارحم بامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم من آبائہم و امہاتہم۔ قیل له کیف ذلک؟ قیل له کیف ذلک؟ قال لأن آباءہم و امہاتہم یحفظونہم من نار الدنیا والعلماء یحفظونہم من نار الآخرہ۔ دیکھا آپ نے کتنی عظیم الشان بات ہے۔ اور امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نصیحت اہل الحدیث، نصیحت اہل الحدیث کے اندر اسے نقل کیا ہے۔ دیکھیے یحییٰ بن معاذ الرازی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں علماء جو ہیں نا، علماء ارحم بامت محمد من آبائہم و امہاتہم، علماء کرام امت محمد کے لیے ان کی ماؤں اور ان کے باپوں سے زیادہ رحم دل ہیں۔ علماء کرام امت کے لوگوں پر ان کے باپ سے، ان کی ماں سے زیادہ مہربان ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ ہر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے مہربان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اتنی مہربانی ہوتی ہے ماں کی، اتنی مہربانی ہوتی ہے باپ کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مسئلہ سمجھانے کے لیے مثال دی، صرف مثال، اللہ للہ ارحم بعبادہ من امہاتہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا زیادہ مہربان ہے، اتنا زیادہ مہربان ہے کہ وہ بندے اپنی ماؤں سے بھی اتنی زیادہ مہربانی نہیں پا سکتے۔ مائیں جتنی مہربان ہوتی ہیں نا ہمارے اوپر، ان سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر مہربان ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ماؤں سے زیادہ رحم دل، ماں جتنی رحم دل ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، مہربان ہے، رحیم ہے۔ یہ ہے۔ تو یہاں کیا کہا دیکھیے، کہتے ہیں علماء کرام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے باپوں سے، ان کی ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں۔ لوگوں نے پوچھا ایک ایسے، لوگوں نے پوچھا وَكَيْفَ قِيلَ لَهُ كَيْفَ ذَلِكَ، امام صاحب بتائیے یہ کیسے؟ لیکن بھلا ماں باپ سے زیادہ علماء مہربان کیسے ہو سکتے ہیں لوگوں کے لیے؟ ماں باپ کے برابر نہیں، ماں باپ سے زیادہ۔ کیف ذالک، ایسا کیسے؟ کیا جواب دیا یحییٰ بن معاذ الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ فرمایا لأن آباءہم و امہاتہم یحفظونہم من نار الدنیا
کہتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کے باپ اور لوگوں کی مائیں، امت محمد کے لوگوں کے باپ اور امت محمد کے لوگوں کی مائیں، کہتے ہیں یحفظونہم من نار الدنیا، وہ دنیا کی آگ سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ بھئی ہمارے ماں باپ چاہتے کہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم آگ نہ لگ جائے، جل نہ جائیں؟ دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے ہمارے ماں باپ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں امام یحییٰ بن معاذ الرازی، کہتے ہیں اس لیے کہ امت محمد کے جو باپ ہیں، امت محمد کے لوگوں کی جو مائیں ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ یہ اپنے بچوں کو، امت محمد کے لوگوں کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں، یعنی اس کی فکر کرتے ہیں کہ دنیا کی آگ ان پر انہیں لگ نہ جائے، تکلیف پہنچے گی، اذیت پہنچے گی۔ کہتے ہیں والعلماء یحفظونہم من نار الآخرہ، جبکہ علماء انہیں آخرت کی عذاب سے، آخرت کی آگ سے بچاتے ہیں۔ دیکھا آپ، تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں، دنیا کی آگ سے۔ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے کون؟ جہنم کی آگ سے حفاظت کی ذمہ داری کون لیے ہوئے ہیں نبیوں کے بعد؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو علماء ہیں، اللہ تعالیٰ کے علماء بندے۔ یہ ہے بہت واضح سا پیغام کہ ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان کون ہے ہمارے لیے؟ ہمارے علماء۔ اس لیے اپنے علماء سے جڑو، اپنے علماء سے جڑ کر کے رہو، ان کے مجلسوں میں بیٹھو، ان کی شاگردی اختیار کرو، ان کے سامنے ثانوی تلمذ طے کرو، یعنی گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھو، ان سے علم حاصل کرو، مشقتیں برداشت کرو، تکلیفیں برداشت کرو، ہے نا؟ تب جا کر کے کیا ہوگا؟ تمہیں علم حاصل ہوگا۔ اسی لیے صاف صاف کہا کہ یہ ہے اتنا اونچا فرق۔ یہ ماں باپ دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں اور علماء آخرت کی آگ سے بچاتے ہیں۔ کیسے بچاتے ہیں؟ شرک سے بچاتے ہیں کہ نہیں بچاتے؟ شرک کو حرام بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے؟ توحید خالص کی تلقین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بدعات سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہے کہ نہیں؟ اور سنت کی تلقین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ امت کے علماء کا کام ہے۔ یہ علماء اسی لیے کیا کہا؟ صاف لفظوں میں کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا میرے بھائیوں؟ کہ ان کا مقام ماں باپ سے بھی زیادہ اونچا ہے۔ یہ ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے کسی آدمی کے لیے۔ میرے لیے میرے ماں باپ زیادہ مہربان علماء ہیں ہمارے، آپ کے لیے آپ کے ماں باپ زیادہ مہربان آپ کے علماء ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ ماں باپ تو ہمارے کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، کپڑے کا انتظام، اور سکھ ہو جائے، سکھ رہے، دکھ نہ ہو جائے، بچہ جل نہ جائے، بچہ گر نہ جائے، بچہ چھری نہ لے کر کے ہاتھ نہ کاٹ لے وغیرہ، ہے کہ نہیں؟ لیکن علماء تو جہنم سے بچانے کا کام کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ اس طرح سے معلوم پڑتا ہے کہ علماء کا مقام امت کے اندر کتنا زیادہ بلند ہے۔ میرے بھائیوں، اس حوالے سے اور بھی بہت سارے اقوال اور بہت سارے آثار آنا باقی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پڑھیں گے۔ ابھی ہم نے جو آخری قول پڑھا ہے وہ 139 نمبر کا ہے، اور اس باب میں ابھی جو باتیں باقی ہیں آپ کے سامنے پیش کرنا وہ 150 تک پہنچتی ہیں، 150 تک، تقریباً ابھی 11 اقوال سلف کے ہمیں اور آپ کو پڑھنا باقی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ باتیں آپ کے سامنے اگلے دروس میں آئیں گی۔ آج اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو علم کا مقام، علماء کا مقام، ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کو ضائع کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم نے علم کو ضائع کر دیا، عبادت اور نیکی، بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، آپ کو بہت سارے لوگ ملتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ کے یہاں نفلی نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، آپ لوگ دروس بہت کرتے ہیں، درسوں میں بہت بیٹھتے ہیں، علم بہت حاصل کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دین کی معلومات ہوتی ہے، آپ کے نوجوانوں کو بھی اچھی خاصی معلومات دین کی ہوتی ہے، لیکن آپ لوگ جو ہے نا سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نوافل کا اہتمام نہ کریں، نوافل کا بھی اہتمام کریں، فرائض کے ساتھ ساتھ میں نوافل کا بھی اہتمام کرنا مطلوب ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوافل کا اہتمام کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بندے کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلسل بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا محبوب بننا چاہتا ہے، مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ دیکھا ہے نا؟ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ایسے ہی ہمارے فرائض میں جو کوتاہیاں، کمیاں ہو جاتی ہیں، ان کی بھرپائی، ان کی تلافی کہاں سے ہوگی؟ نفلی عبادات کے ذریعے سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن، فرمائے گا انظروا هل لعبادی من تطوع، فرشتوں ذرا دیکھ لو
اس میرے بندے کا حساب تو تم نے لے لیا، فرائض میں کوتاہی بھی ہے کچھ نہ کچھ، لیکن کیا میرے بندے کے پاس نفل نماز نفل روزہ ہے؟ ذرا دیکھ لو، اگر ہے تو کیا کرو، ہے تو اس کے ذریعے سے فرائض میں ہونے والی کوتاہی کی تلافی کر دو، بھرپائی کر دو۔ بڑا اہم مسئلہ ہے میرے بھائیو، یاد رکھیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نفلی کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ مسئلہ جاننا ضروری کہ علم کو چھوڑ کر کے نفل کا اہتمام کرنا، علم کا اہتمام نہیں، نفلی عبادات کا اہتمام، یہ بالکل شریعت میں مطلوب نہیں ہے، یہ طریقہ شریعت کا نہیں ہے۔ ہمارے لیے کیا مطلوب ہے؟ ہمارے لیے مطلوب یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم علم کا اہتمام کریں، علماء کا اہتمام کریں، ایمان اور عقیدے اور فرائض سے گزرتے ہوئے تمام چیزوں کا علم حاصل کریں۔ یہ ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عقیدے کے مسائل میں، سنت کے مسائل میں سلف صالحین کا موقف کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں جاننے کی، پڑھنے کی اور ایسے ہی اس کی ترغیب دینے کی، لوگوں تک اسے پہنچانے کی، اس کا اہتمام کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔